السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ارشاد بٹی صاحب جو اینکر ہیں انہوں نے بھی ووڈ کاسٹ کیا، اور ریحان طارق صاحب نے بھی ووڈ کاسٹ کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے تیسرا بندہ تھا سید ذیشان صاحب۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے اس بندے نے جو ووڈ کاسٹ کیا، صرف حیرانگی والی بات یہ ہے، دکھ والی بات یہ ہے کہ نام اس کا ہے سید ذیشان۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ پاک نے اگر اس کو بندے کو دنیاوی تعلیم دی ہے، یعنی دنیاوی علم دیا ہے، تو کم سے کم اس بندے کا حق بنتا تھا کہ میں 4 دن عالم دین کے پاس بھی بیٹھوں۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ مین بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے ووڈ کاسٹ کے اندر کیا سنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پھنسنے لگا اس بندے نے کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اب وہ جو ریکارڈ کی آپ کی کال وہ سنواؤں، جو ریکارڈ ہوئی یا کال وہ سناؤں۔ تو آپ کو پتہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہا کہ یہ غیر اخلاقی کام ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو کہنا کہ میں اگر مثال پہ کوئی دوست کو بندہ کال کرتا ہے، راز کی بات کرتا ہے، اگر وہ دوست کسی اور کو یہ بات بتاتا ہے تو سمجھ لے اس بندے نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، منافق کی نشانی ہے، چلو میں بتاتا چلوں۔ تو آئیے ناظرین ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 34 یعنی 34 نمبر حدیث ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو، ایک یعنی ایک چیز ہو، عادت ہو، تو اس میں نفاق ہے، یعنی وہ اندر بھی نفاق پایا جانا ہے، نفاق پایا جا رہا ہے۔ تو ان میں سے کون سی بتائی؟ فرمایا نمبر 1 کہ جس بندے کو امانت پکڑائی جائے اور اس میں وہ خیانت کرے، اور دوسرے نمبر پہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 اگر وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور نمبر 4 جب کسی کے ساتھ بات چیت ہو تو گالیوں پہ اتر آئے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین جو امانت میں خیانت ہے، یہ امانت ضروری نہیں کہ بندہ کسی کو پیسے دے، یہ میری امانت ہے یعنی سنبھال کے رکھنا، کا مجھے ضرورت پڑے میں تم سے لے لوں گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے اگر کسی بندے کی راز کی بات ہے نا، یہ بھی امانت ہی ہے۔ چلے آپ کے سامنے وہ بھی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ بات بھی راز ہوتی ہے۔ تو آئیے یہ حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہم پڑھے، صحیح بخاری ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 1959، اور کتاب ہے نیکی و صلہ رحمی یعنی 1969 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز رکھنے کے لیے کہے، یعنی وہ راز کی بات ہو، وہ یعنی دائیں بائیں مڑ کر دیکھے، تو وہ جو بات ہے نا آپ کے پاس، وہ راز والی بات ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے اس بندے کی، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے۔ بلکہ اگر آپ سن ابو داؤد کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کافی کتاب الاداب کے اندر احادیث مل جائیں گی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے راز کی بات ہے وہ بھی اس کے پاس امانت ہے، اگر وہ امانت میں خیانت کرے گا تو جیسا میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، سمجھ لے پھر وہ جو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس بندے کے اندر پائی جائے گی۔ اب ناظرین فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ میں سیدھی سی بات کروں، ایک اگر اس بندے کے پاس دنیاوی علم تھا، دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، تو کم سے کم یہ کسی، چلو اگر اس نے کسی یعنی دینی تعلیم نہیں حاصل کی، یعنی قرآن حدیث کی طرف یہ یعنی پڑھا نہیں، علم حاصل نہیں کیا، تو کم سے کم یہ جو بات اس نے کہی ہے جی میں پھر عوام الناس کو سنواؤں، میں پھر وہ کال سنواؤں، کم سے کم یہ جو اس نے رکھی ہوئی تھی یعنی کال یا کوئی بھی بات ہے، یہ آڈیو، یہ کم سے کم کسی عالم کے پاس جاتا، 4-5 عالم کے پاس جاتا، اسے جا کر کہتا کہ یہ جو راز کی بات ہے، یہ بات ہے، کیا میں اس راز کو فاش کروں کسی کے سامنے اس بندے کا؟ وہ اس بندے کو بتاتے کہ نہیں یار یہ بھی امانت ہے اس بندے کی، اگر آپ اس کے اندر خیانت کرو گے تو آپ یعنی آپ کے اندر ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی پائی جائے گی۔ تو خیر ناظرین یہاں پہ ہم لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔